عظیم الشان مرد مومن حضرت اسد بن حارثہ ثقفی رضی اللہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 صحابہ پر مشتمل ایک قافلہ کسی محاذ پر روانہ فرمایا اور حضرت عاصم بن ثابت کو ان پر امیر مقرر فرمایا۔ جب یہ حضرات عصفان اور مکہ کے درمیان واقع ایک وادی میں پہنچے تو قبیلہ حذیل کے کچھ لوگوں کو ان کی خبر ملی، لہٰذا 100 تیر اندازوں نے ان کا تعقب شروع کر دیا۔ ایک جگہ صحابہ کا یہ قافلہ کھانے کے لیے ٹھہرا اور وہاں کھجوریں وغیرہ تناول فرمائیں، پھر آگے روانہ ہو گئے۔ جب یہ لوگ پیچھا کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے اور وہاں کھجوروں کی گٹھلیاں دیکھیں تو آپس میں کہنے لگے، یہ تو مکہ مکرمہ کی کھجوروں کی گٹھلیاں ہیں، انہیں ڈھونڈو، وہ ضرور کہیں آس پاس ہی موجود ہوں گے۔ جب حضرت عاصم بن ثابت نے محسوس فرمایا کہ ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے تو آپ تمام صحابہ کو لے کر ایک میدان میں آ گئے۔ جیسے ہی یہ میدان میں آئے تو دشمنوں نے انہیں گھیر لیا اور کہا، تم سب اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عاصم نے فرمایا، میں ہرگز کسی کافر کے وعدے کا اعتبار نہیں کروں گا، ہم اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ جب دشمنوں نے یہ سنا تو ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ حضرت عاصم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی، اے میرے پروردگار، ہماری اس حالت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دے۔ ابھی آپ مصروف دعا ہی تھے کہ ان ظالموں نے آپ کو تیر مار مار کر شہید کر دیا اور اسی طرح اور صحابہ کو بھی شہید کرتے رہے۔ جب آخر میں صرف حضرت حبیب، حضرت زید بن ثابت اور ایک اور صحابی باقی رہ گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا۔ کفار نے یہ دیکھ کر فوراً ان سے تلواریں چھین لیں اور انہیں گھیرے میں لے لیا اور زد و کوب کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر ان میں سے ایک صحابی نے کہا، خدا کی قسم یہ تمہاری پہلی بدعہدی ہے، اب میں ہرگز تمہارے وعدے پر اعتبار نہ کروں گا اور تمہارے ساتھ نہ جاؤں گا۔ یہ سن کر کفار نے انہیں گھسیٹنا شروع کر دیا۔ انہوں نے مزاحمت کی اور ان کے ساتھ جانے سے انکار کیا تو ظالموں نے انہیں بھی شہید کر دیا۔ پھر وہ حضرت حبیب اور حضرت زید بن ثابت کو مکہ مکرمہ لے گئے اور انہیں وہاں فروخت کر دیا۔ یہ واقعہ غزوہ بدر کے بعد پیش آیا۔ غزوہ بدر میں حضرت حبیب نے حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، چنانچہ بنو حارث نے آپ کو خرید لیا اور آپ کو شہید کرنے کے لیے ایک دن مقرر کیا تاکہ آپ کو شہید کر کے حارث بن عامر کے قتل کا بدلہ لے سکیں۔ پھر آپ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ ایک دن آپ نے حارث کی لڑکی سے استرا مانگا تاکہ بال وغیرہ کاٹنے کے لیے اسے تیز کریں۔ لڑکی نے استرا دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی کا ایک چھوٹا سا بچہ آپ کے پاس آیا اور آپ کی گود میں بیٹھ گیا۔ اس لڑکی کو یہ بات معلوم نہ تھی۔ جب وہ دوبارہ آئی اور اس نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں استرا ہے اور بچہ آپ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ بہت خوفزدہ ہوئی کہ کہیں یہ میرے بچے کو قتل نہ کر دیں۔ جب آپ نے اسے خوفزدہ دیکھا تو فرمایا، کیا تو اس بات سے خوفزدہ ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ پھر آپ نے بچے کو اس کی طرف بھیج دیا۔ وہ لڑکی کہا کرتی تھی، خدا کی قسم میں نے حبیب رضی اللہ سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ میں نے ایک دن دیکھا حضرت حبیب کے ہاتھ میں انگور کا ایک خوشہ تھا اور آپ اس میں سے تناول فرما رہے تھے، حالانکہ ان دنوں مکہ مکرمہ میں کہیں بھی انگور نہ تھے۔ یہ رزق اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب حضرت حبیب کو شہید کرنے کے لیے حدود حرم سے باہر لایا گیا تو اس مرد مجاہد کو کفار مکہ نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور تماشائی بن کر ایک سچے عاشق رسول اور اللہ کی وحدانیت کا سرعام اظہار کرنے والے مرد مومن کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ بالکل نہ گھبرائے بلکہ آپ کے دل میں جلتی ہوئی ایمان کی شمع مزید روشن ہو گئی اور آپ نے ان کفار سے فرمایا، مجھے 2 رکعت ادا کر لینے دو تاکہ میں اپنے اس رب کی بارگاہ میں آخری بار سجدہ ریز ہو سکوں جس کے نام پر مجھے شہادت مل رہی ہے۔ انہوں نے اجازت دے دی اور آپ کی بیڑیاں کھول دیں۔ آپ نے قبلہ رو ہو کر نماز شروع فرما دی۔ آپ نے بڑے اطمینان سے نماز ادا کی، پھر کفار سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اگر مجھے اس بات کا احساس نہ ہوتا کہ میری طویل نماز سے شاید تم یہ سمجھنے لگو گے کہ میں موت کے خوف سے نماز طویل کر رہا ہوں
تو میں بہت خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتا اور اپنے رب کی بارگاہ میں خوب طویل سجدے کرتا۔ پھر ان ظالموں نے آپ کو کھجور کے ایک تنے کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ نے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا اور یا محمد کی صدائیں بلند کیں۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کی، اے اللہ تو ان سب کو چن چن کر تباہ و برباد کر دے اور ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ رکھ۔ اس کے بعد ابو سروہ بن عقبہ بن حارث آگے بڑھا اور اس ظالم نے ایک سچے عاشق رسول کو بڑی ہی بے دردی سے شہید کر دیا۔